بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين سيما على الإمام الهمام القهقام السرمان القفام السوام غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب خندق قاتل مرحب انتر والد شبیر شبر اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صلوات جس طریقے سے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب کہیں مجلس برپا ہونے والی ہوتی ہے تو شعرائے کرام مل کر کے ایک ماحول بناتے ہیں تاکہ ذاکر کو ایک قاعدے کا پلیٹ فارم مل جائے وہ اپنی تقریر کو آرام سے بیان کر سکے. آج ترتیب الٹ گئی. آج کے کام میرے ذمہ داری پر ہے تاکہ میں ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کروں اور شورا کرام کروں کہ انشاءاللہ اس محفل کو میراث کر لے جایا جا سکے. سلمان پاوے فضائل مولانا کائنات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا اور بہت ٹائم اور نہیں لوں گا انشاءاللہ آپ کا. دیکھیں قرآن مجید میں اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس. ان بے شک اولا پہلا بیت گھر وضع جو بنایا گیا لوگوں کے لیے للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. وہ گھر مکے میں ہے اور مبارک ہے اور عالمین کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. آیت میں بڑے واضح لفظ ہیں, کسی لفظ کی کوئی بہت تشریح کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کچھ باتیں کو اختصار کروں گا تاکہ انشاءاللہ وہاں تک پہنچ کر کے آپ آیت کو آرام سے سمجھ سکیں. ایک سوال پڑھنے ملو کے بعد آیت پر ذرا غور فرما لیں. اعلان ہوا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا للناس وہ کیا ہے؟ ببکۃ مبارکہ, مکے میں ہے اور مبارک ہے. وہدی للعالمین, اور
اس لیے کہ یہ آیت کا حقیقی مصداق ہے، اس پہ اعلان ہوا ان اول بیت وضع للناس۔ اور توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی ذمہ داری دی گئی ہے ہدی للعالمین۔ قرآن کیا کام کرتا ہے؟ عالمین کی ہدایت کرتا ہے۔ ایک جہاں اور بھی ہے ہدی للمتقین، شروع آیات سے ہے ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن کعبہ کیسے عالمین کی ہدایت کرتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کعبہ عالمین کی ہدایت کیسے کرتا ہے، اسے سمجھ لیجیے۔ بھائی دیکھیں، میں 2 مرتبہ الحمدللہ حج پہ گیا، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کا اگر ارکان غلط ہو رہا ہو تو کعبے سے کوئی آواز آئی ہو کہ تمہارا حکم غلط ہو رہا ہے، تمہارے ارکان غلط ہو رہے ہیں، یا مان لیجیے فجر کی نماز کے وقت کوئی وہاں سو گیا تو خانے کعبہ سے کبھی کوئی آواز نہیں آئی کہ اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہے، جبکہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہدایت کی ذمہ داری کعبے پر ہے۔ لیکن کعبے پر ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی کعبے سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے، تو پھر کیسے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہدی للعالمین ہے، عالمین کی ہدایت کرنے والا ہے؟ یہ بات کیسے واضح ہو؟ اچھا ایک چھوٹی سی مثال دے، ایک بریانی پلیٹ میں بریانی بھر کے لے آئے اور انہوں نے پوری بریانی کھائی، اور عام میں کہا جاتا ہے وہ پوری پلیٹ ہی کھا گئے۔ سبحان اللہ، مثال سمجھے؟ تب سمجھ میں آئے ہدی للعالمین کیسے؟ لیکن پوری پلیٹ کھا گئے، تو جو یہ کہہ دیا پوری پلیٹ کھا گئے، اس سے کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں سمجھا کہ اسٹیل کی پلیٹ توڑ کے کھا گئے۔ مراد لیا گیا مضبوط کو، کہا گیا پوری پلیٹ کھا گئے، لیکن کھایا کیا؟ بریانی کھایا، پلیٹ کسی نے نہیں کھایا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدی للعالمین، عالمین کی ہدایت کا سرچشمہ یہ کعبہ نہیں ہے۔ مولود کعبہ ہدایت کا ذمہ دار۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ پوچھو بھائی مولود کعبہ، ہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ مسجد الحرام یعنی مکہ کعبے میں تشریف فرما ہے، اور ان کے آوان و انصار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر طواف کر رہا تھا، اور اسی اثناء طواف میں علی نے زوردار تماچا مارا، دیکھیے نشان پڑا ہوا ہے۔ خلیفہ نے کہا اچھا تمہیں علی نے طواف کرتے ہوئے تماچا مارا؟ تو بولا علی کو، علی کہاں ہے؟ میرے مولا کو آواز دی گئی، میرے مولا صاحب نے تشریف لائی، کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ بتاؤ یا علی آپ نے مارا کیسے ان کو، کیا بات ہو گئی تھی؟ کہا میں نے دیکھا، توجہ ہے میرے مولا کی بولے، میں نے دیکھا کہ یہ شخص طواف بھی کر رہا تھا اور لوگوں کی ناموس کو بھی دیکھ رہا تھا اور بری نظر سے دیکھ رہا تھا، لہذا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس کو ایک تماچا مار دیا۔ اب خلیفہ صاحب اس کی طرف مڑے اور مڑ کر کہنے لگے رائتک عین اللہ یدک لتک ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مار دیا۔ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، رائتک عین اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، ولتک ید اللہ، اور اللہ کے ہاتھ نے مار دیا۔ وہ میں کیا کروں درمیان سے؟ اور فرمایا لہذا ہدایت کی ذمہ داری میرے مولا کی ہے جو مولود ہے اور خدا کی قسم علامہ حسکانی 3 والیوم ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل، شواہد التنزیل 3 والیوم میں ہے۔ علامہ حسکانی اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے اور اکابر علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے
رجب کو خانہ کعبہ کے پاس غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگ رہی ہے کہ پروردگار میری مشکل کو آسان کر، تجھے واسطہ ہے اس مولود کا، اس جنین کا جو میرے سے کرتے دعا مانگی ہے. ایک بیوی دعا مانگ رہی ہے، یہ انسان ہے کون؟ بیوی نے دعا مانگی. ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دیوار میں شک پیدا ہوا، کعبے کی دیوار پھٹی. بھائی لیکن فطرت انسانی ہے کہ اگر کہیں کوئی گھر گرنے لگا یا کوئی دیوار چھٹکنے لگی تو انسان دور بھاگ جاتا ہے. لیکن یہ بیوی وہی کھڑی ہے، ہٹتی نہیں ہے. جب در بن گیا تو بیوی اندر چلی گئی. بیوی سے پوچھو بیوی کیا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہے گی نہیں، خانہ کعبہ سے کوئی مانوس آواز میں مجھے بلا رہا تھا. بیوی آئیے، بیوی آپ کا استقبال ہے، ورنہ ڈر جانا فطرت انسانی ہے، خوف میں آ جانا فطرت انسانی ہے. 3 دن گزر گئے، 13، 14، 15، پھر دیوار شک ہوئی اور پھر ایک بیوی باہر آئی. بھائی سب کے ذہن میں سوال تھا کہ خانہ کعبہ میں جب باہر سے تالا بند ہے نا، خانہ کعبہ میں باہر سے تالا بند ہے اور پھر دیوار جو پھٹی تھی وہ پھر جڑ گئی، تو اب ان لوگوں نے کھایا کیا کیا؟ ابن عباس نے پوچھ ہی لیا. روایت میں سے مطلوب ہے کہ بیوی باہر تھی تو آپ نے کھایا کیا کیا؟ کبھی کہیں مہمان بن کے جاتے ہو تو کیا کھانا ساتھ میں لے جاتے ہو؟ بھائی کہیں مہمان جاتے ہو تو کیا کھانا ساتھ میں لے جاتے ہو؟ کہا جو میزبان تھا اس نے بڑی میزبانی کی، انواع و اقسام کے پھل بنوائے، جنت سے مرتب نظائر بنوائی، اسے میں دیکھا ہے. وہ فرمایا اچھا آپ لے کر کے بچے کو باہر نکلی. آئیے اس آیت کو لے کر کے آتا ہوں آپ کو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جیسے ہی باہر لے کر نکلی، ایک مرتبہ ہاتھ پر بچہ، کل بھی بیٹا محمد، عبداللہ کے بیٹے محمد، دیکھو 3 دن ہو گیا اس نے آنکھیں نہیں کھولی. دست مبارک کر لیا، جیسے ہی لیا ویسے ہی آنکھیں کھول دی. رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے، نور نے نور کو دیکھا. یہ وہی نور ہے اول ما خلق اللہ. نور نے نور کو دیکھا. جب ایک نور نے دوسرے نور کو دیکھا، پہچان لیا، آنکھیں کھول دی. اور جیسے ہی نبی نے توجہ ہے، جیسے ہی نبی کریم نے اپنی زبان کو کھینچا، علی گویا ہوا. یا رسول اللہ توبہ پڑھ کر سنا دوں، یا رسول اللہ زبور پڑھ کر سنا دوں، یا رسول اللہ انجیل پڑھ کر سنا دوں. اور ابھی قرآن تو نازل بھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ قرآن پڑھ لو. رسول کہنے لگے علی توبہ پڑھو. پڑھی، صاحب توبہ سے بہتر علی تم نے توبہ سنائی ہے. زبور پڑھو، علی تم نے صاحب زبور سے بہتر زبور پڑھ دی ہے. انجیل پڑھو، یا علی تم نے صاحب انجیل سے بہتر انجیل سنا دی ہے. اور آج علی تم ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں. علی اسے کہتے ہیں جو نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں. اب آئیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب دنیا میں کوئی خدا کی قسم دوسری تفسیر ملے تو کہیے، بتائیے مجھے، میرے علم میں اضافہ ہو. میں نے بہت ساری تفسیریں کھڑا دی، کچھ ملا نہیں ہے. اس آیت کا مصداق تلاش کرنا انتہائی مشکل اور کہ ناممکن. اگر آپ مولا کا دامن چھوڑ دیے تو کوئی تفسیر ملتی ہی نہیں سکتی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اچھا جب میرے مولا بولے دست رسالت پر، تھوڑی سی تفسیری بات بھی سن لیجیے. جو بولے تو امام فخر الدین رازی ناراض ہو گئے. کہتے یہ بات ہم نہیں مانتے کہ اتنا چھوٹا بچہ بولنے لگے.
تو جو ہے بھئی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ اتنا چھوٹا بچہ بولا کیسے. میں امام فخر الدین رازی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آپ اسے علی کا معجزہ نہیں مانتے تو کم سے کم نبی کا ہی معجزہ مان لیجیے. رسول کا معجزہ تو مانیے، انکار مت کیجیے. تو میرے عزیزوں، میرے مولا کی دشمنی میں لوگ اندھے ہو گئے. کون کون سی باتیں نہیں لکھی گئی، کون کون باتیں نہیں کہی گئی، لیکن خدا کی قسم یہ عزت جو اللہ نے عطا کی ہے مولا کبھی کو، یہ کسی اور کی دی ہوئی عزت نہیں. بتعز من تشاء وتذل من تشاء، اسی نے عزت کی ہے اور وہی ذلیل کرنے والا. علی کو لوگوں سے عزت کی ضرورت نہیں، علی اللہ کی جانب سے عزت لے کر کے. بات عرض کروں، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. ذرا سا اس کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. اچھا، اس کا مفہوم ہمارے اعتبار سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی مع القرآن یعنی علی قرآن کے ساتھ ہے، گویا حضرت علی حضرت قرآن جو ہے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور شاید گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن بھی ایسے ہی ہوگا، ان کے ساتھ ساتھ رکھا ہوگا. یہ مفہوم نہیں ہے. حدیث سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب آج کل ایسے لوگ بھی نکل آئے ہیں جو کتب اربع سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کو مجتہدین کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ لوگ الگ ہیں، ہم لوگ تو بھی حدیثوں میں سمجھنے میں اپنا دن گزار رہے ہیں. حدیث کیا ہے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. پہلے تو اس کو سمجھیے، علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی زندگی قرآنی زندگی ہے. علی کی زندگی قرآنی زندگی ہے. خدا کی قسم، ہر حرف پہ میرے علی نے عمل کیا ہے. قرآن حرف حرف پر عمل کیا ہے. اور آپ اتنے آرام سے مت سمجھ لیجیے اس بات کو کہ میرے مولا نے حرف حرف پر عمل کیا ہے قرآن کے. پیغمبر اسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ بات کیا ہے، تو حضور نے کہا سورہ ہود نے مجھے ضعیف بنا دیا. ایک سورہ نے رسول کو ضعیف بنا دیا. کیا کہا؟ ارشاد ہوا فاستقم کما امرت. جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں میرے نبی ویسے ہی زندگی گزار کے، ویسے ہی زندگی. یعنی ایک سورہ پر عمل کر
یعنی بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. بھائی یہ علی بن ابی طالب ایک وہ موقع آیا جب قرآن نے دیکھا دست رسالت پر علی بلند ہوئے. ابھی تک علی کر رہے تھے کہ قرآن میں جو کچھ لکھا تھا اس پر عمل کر رہے. اب قرآن کی باری ہے اور خدا کی قسم قرآن کو علی سے اور علی کو قرآن سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. میں دلیل رکھتا ہوں اس دعوے پر. یہ خطابت کے جوش میں جملے ادا نہیں ہو رہے. اس کے لیے بہترین اور محکم دلیل ہے میرے پاس. علی کون سا ہے؟ میرا مولا. قرآن سے کوئی علی کو جدا نہیں کر سکتا. کیوں؟ دلیل دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت قرآن مجید میں 113 مرتبہ سوروں کے شروع میں ریپیٹ ہوئی ہے اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے. ایک سورہ ایسا ہے جو بسم اللہ کے تاج سے محروم ہے. تاج جو ہوتا ہے انسان کے جمال اور جلال میں اضافہ کر دیتا ہے, خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے. ایک سورے پر خدا بند عالم نے اس کو نہیں رکھا. اچھا مفسرین کا آپس میں اختلاف ہے کہ سورہ براءت پہ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں رکھا ہے. تو بعض علماء نے اس کی دلیل دی ہے, سن لیجیے, بڑی عجیب دلیل ہے. جب دلیل دی انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے غضب سے اس سورے کو شروع کیا ہے, غضب سے, اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں رکھا ہے. اب میں ان مفسر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا تو پھر تبت یدا ابی لہب وتب کیا یہ محبت کا سورہ ہے. یہ محبت کا سورہ ہے. قل یا ایھا الکافرون محبت کا سورہ ہے. بھئی آپ کہہ رہے ہیں چونکہ غضب سے شروع ہوا اس لیے بسم اللہ نہیں, تو میں دلیل ڈھونڈتا رہا, کچھ ملی تو نہیں, لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی کیوں نہیں رکھا بسم اللہ. اس لیے کہ سورہ براءت کو باہر بسم اللہ کا نقطہ لے جانے والا تھا, چونکہ وہ علی لے جانے والے تھے, لہذا اس نے بسم اللہ کی ضرورت نہیں رکھی. اب ایک کوشش تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب وہ حدیث سنیے جو میرے پاس نقل کی ہے, بس 5 منٹ. وہ حدیث سنیے. کیا حدیث ہے؟ جو کچھ پورے قرآن میں وہ سورہ الحمد میں, جو الحمد میں وہ بسم اللہ میں, جو کچھ بسم اللہ میں وہ بے میں, اور جو بے میں وہ اس کے نقطے میں. میرے مولا نے فرمایا انا نقطہ تو تحت الباء, میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں, ہے نا, یہی تو کہا میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. اچھا عجیب سی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مولا نے نقطہ بے کا کیوں کہا اور نقطہ ہی کیوں کہا. کہتے تھے جیم کا نقطہ ہوں, کہتے تھے خے کا نقطہ ہوں, کہتے تھے زال کا نقطہ ہوں, بے کا کیوں کہا. میرا مولا جانتا تھا کہ کچھ بے انصاف مولوی پیدا ہوں گے, کچھ حاسد مفسرین پیدا ہوں گے جو کوشش کریں گے کہ میرے فضائل کو گھٹائیں. اگر میں نے جیم کا نقطہ کہا ہوگا تو کیا اندر سے نقطہ ہٹا کے اسے ہے بنا لیں گے. اگر خے کہتا تو ہے بنا لیں گے, زال کہتا تو دال بنا لیتے, سے کہتا تو ارے میں نے کہا کہ نقطہ ہٹاؤ گے تو ہم کا وجود ہے کیا. اگر نقطہ ہٹاؤ گے تو بے کا وجود ہی ختم ہو جائے. اب بے بچے گا نہیں, کسی تعبیر میں رہے گا تو اسے پڑھ سکو. اچھا اور نقطہ کیوں کہا میرے مولا. کہتے تھے میں پورا بے ہوں, کیا ہے اس کا بے, نقطہ کیوں کہا. بس اسی بات کو عرض کر کے میں آپ کی خدمت کو تمام کروں گا. نقطہ کیوں کہا. نقطہ اس لیے کہا
کہ اب تو ظاہر سی بات ہے کمپیوٹر کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے بچپنے میں کاتب کو دیکھا. خدا کی قسم اس باریکی پر غور کرنا ہے. میں آپ کی صحبت کو کاتب کو دیکھا ہے. کاتب کے پاس کبھی ایک زمانے میں بڑا شوق ہوا تھا کہ لاؤ کتابت سیکھ لیں. کیا پتا تھا کہ اتنی مشکل ہے کہ ایک ہفتے کے بعد پھر لوٹ کے جائے گی اس کے بعد. اس نے کیا کیا؟ ایک کاغذ لیا، جو ہے ایک کاغذ لیا اور کاغذ پر اوپر سے نیچے کی طرف 7 نقطے بنا دیے. نقطے بنا کر چھوڑ دیے. اس کے بعد داہنی جانب سے بائیں جانب اس نے 7 نقطے بنائے جس کی شکل کشتی نما تھی. اور ہم سے کہا پریکٹس کر دیا. کیا پریکٹس کرنا تھا؟ انہی نقطوں کو آپس میں ملا دینا. توجہ چاہتا تھا انہی نقطوں کو آپس میں ملا دینا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقطوں سے حرف تشکیل پاتے ہیں. نہیں اور فرما رہے ہیں بھائی نقطے نہ ہو تو حرف نہ بنے، حرف نہ ہو تو لفظ نہ بنے، لفظ نہ ہو تو آیت نہ بنے، آیت نہ ہو تو سورہ نہ بنے، سورہ نہ ہو تو پارہ نہ بنے، پارہ نہ ہو تو قرآن نہیں بنے. لہذا اگر قرآن کا وجود چاہتے ہو تو علی سے محبت رکھو. علی کو چھوڑ کر قرآن تلاش کرو تمہیں قرآن کچھ ملنے والا نہیں. خود رسول پیغمبر اسلام اپنے وسیع اور جانشین مولا متقیان امیر المؤمنین بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں تو ابھی 1 گھنٹہ تو پڑھ ہی سکتا تھا، لیکن بہتر ہے محفل ہے تو محفل ہی رہتی. اللهم إني أسألك بحمد الزهراء وأبيها وفاعلها وغنيها والسر المستودع فيها تصلي على محمد وعلى محمد وأن تفعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل يا أرحم الراحمين. خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. معبود ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما. معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے والی و وارث ہمارے امام زمانے میں ظہور تعجیل فرما. شمار فرما. ربنا